تلنگانہ میں بلدی انتخابات کا بگل بج چکا ہے۔ ریاست کے 121 بلدیات اور 10 میونسپل کارپوریشنوں میں میئر اور میونسپل چیئرمین کے عہدوں سے متعلق ریزرویشن کو حکومت نے باضابطہ طور پر حتمی شکل دے دی۔ اس بار کے انتخابات میں خواتین کو 50% ریزرویشن فراہم کرتے ہوئے ایک تاریخی فیصلہ کیا گیا۔ ریزرویشن کی تفصیلات آج GHMC کے ہیڈ کوارٹر میں محکمہ بلدی نظم و نسق کے ڈائریکٹر شری دیوی نے سرکاری طور پر جاری کی۔ کارپوریشنوں میں ریزرویشن کے تحت ایک نشست SC، ایک ST اور 3 BC زمروں کو الاٹ کی گئی ہے۔ کوتاگوڑم کارپوریشن کو SC کے لیے ریزرو کیا گیا ہے، جبکہ رام گنڈم کارپوریشن کو SC جنرل، محبوب نگر کارپوریشن کو BC خاتون کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ اسی طرح منچریار کارپوریشن اور کریم نگر کارپوریشن کو BC جنرل امیدواروں کے لیے ریزرو کیا گیا ہے۔ وہیں 121 میونسپلٹیز میں مجموعی طور پر 5 نشستیں ST، 17 نشستیں SC اور 38 نشستیں BC زمروں کے لیے مختص کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ حیدرآباد کے ساتھ ساتھ کھمم، نرگنڈا اور نظام آباد کارپوریشنوں کو جنرل خاتون کے لیے ریزرو کیا گیا ہے، جبکہ گریٹر ورنگل کارپوریشن کو جنرل امیدوار کے لیے مختص کیا گیا ہے۔ تلنگانہ کے محکمہ صحت نے کہا ہے کہ ریاست کے بیشتر حصوں میں درجہ حرارت معمول سے 2 سے 5 ڈگری تک بڑھ گیا ہے، جس کے ساتھ ہی تلنگانہ میں سردی کی دوسری لہر کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ اگلے 10 دنوں تک اقل ترین درجہ حرارت معمول کے مطابق رہے گا اور شدید سرد لہروں کا کوئی امکان نہیں ہے۔ حیدرآباد سمیت پوری ریاست میں موسم خشک رہے گا، تاہم شمالی تلنگانہ کے اضلاع جیسے عادل آباد، آصف آباد، منچریال اور نرمل میں موسم میں معمولی تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ سنگاریڈی اور کاماریڈی سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ہوا میں نمی کم ہونے کی وجہ سے دوپہر کے وقت دھوپ کی شدت زیادہ محسوس ہو سکتی ہے۔ دو سوتیلے بھائیوں نے سنکرانتی کے موقع پر شراب نوشی کی۔ ماضی میں ان کے درمیان ہونے والے خاندانی جھگڑوں کو یاد کرتے ہوئے آپس میں ہوا جھگڑا۔ غصے کے عالم میں چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو 3 منزلہ عمارت سے نیچے دھکا دے دیا، جس کے نتیجے میں وہ موقع پر ہی ہلاک ہو گیا۔ یہ افسوسناک واقعہ جمعے کے روز ناچارام پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آیا۔ ناچارام ST کالونی کے رہنے والے 30 سالہ اسٹیفورڈ روہن سایارس، لیونارڈ اینجلو سائرس دونوں نے جمعرات کی آدھی رات کو اکٹھے شراب نوشی کی۔ اسی دوران ان کے درمیان معمولی جھگڑا ہوا۔ شراب کے نشے میں دھت چھوٹے بھائی لیونارڈ نے بڑے بھائی روہنس کو زبردستی چھت سے نیچے دھکا دے دیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ انہیں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی۔ بتایا جاتا ہے کہ شراب کا گلاس شیئر کرنے کے مسئلے پر ان کے درمیان جھگڑا ہوا، جو شدت اختیار کر گیا، جس کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو نیچے پھینک دیا۔ حکومت نے آن لائن بیٹنگ اور جوئے سے متعلق 242 غیر قانونی سائٹس کو بلاک کر دیا۔ سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ آن لائن گیمنگ قانون کے منظور ہونے کے بعد سے قانون کے مؤثر نفاذ میں اضافے کے تحت اب تک سٹے بازی اور جوئے سے متعلق جملہ 7800 غیر قانونی ویب سائٹس کو بلاک کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ آج کی گئی کارروائی صارفین خصوصاً نوجوانوں کو بچانے کے حکومت کے عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن سٹے بازی اور جوئے کے غیر قانونی پلیٹ فارم سے ہونے والی سماجی اور معاشی نقصان سے بچنے کی کوشش بھی ہے۔ تلنگانہ کے سوریا پیٹ ضلع میں خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا۔ آراوا پلی کے قریب تیز رفتار کار بے قابو ہو کر الٹ گئی، جس کے نتیجے میں 2 اساتذہ فوت ہو گئے اور 2 ہیڈ ماسٹر شدید زخمی ہو گئے۔ سنکرانتی تعطیلات کے بعد آج اسکول دوبارہ کھلنے پر نرگنڈا سے 5 اساتذہ کار کے ذریعے سوریا پیٹ کے ایک اسکول جا رہے تھے۔ آراوا پلی پہنچتے ہی کار حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس حادثے میں کستوربا اسکول کی SO کے طور پر خدمات انجام دینے والی ٹیچر کلپنا موقع پر ہی ہلاک ہو گئی، جبکہ راول پلی کی ہیڈ ماسٹر گیتا ریڈی علاج کے دوران اسپتال میں فوت ہو گئی۔ تنگا ترتی کے ہیڈ ماسٹر پروین اور انارام کی ہیڈ ماسٹر سنیتا شدید زخمی ہو گئے۔ ڈرائیور کو معمولی چوٹیں آئیں۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور امدادی کارروائیاں انجام دی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا۔ سکندرآباد کی تاریخی وراثت کے تحفظ اور اس کے علاقے کو علیحدہ میونسپل کارپوریشن قرار دینے کے مطالبے پر تلنگانہ کی اثر اپوزیشن BRS کی جانب سے نکالی گئی ریلی شدید تناؤ اور کشیدگی کا باعث بن گئی۔ پولیس نے اس ریلی کے لیے اجازت دینے سے انکار کر دیا اور پارٹی کارکنوں کو مختلف مقامات پر روک کر گرفتار کر لیا، جس کی وجہ سے سکندرآباد اور اس کے گرد و نواح میں صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ BRS نے آج سکندرآباد کی شناخت اور عزت نفس کے نعرے کے ساتھ بڑے پیمانے پر احتجاج کی اپیل کی تھی۔ پروگرام کے مطابق یہ ریلی صبح 10 بجے سکندرآباد ریلوے اسٹیشن سے شروع ہو کر کلاک ٹاور پیٹنی اور پیراڈائز سرکل سے ہوتے ہوئے MG روڈ پر واقع گاندھی مجسمے تک جانے والی تھی۔ تاہم امن و امان کی صورتحال کا حوالہ دیتے ہوئے پولیس نے ریلی کی اجازت نہیں دی اور آس پاس کے علاقوں میں بھاری پولیس نفری تعینات کر دی گئی۔ جیسے ہی BRS کارکن اور قائدین سیاہ پٹیاں باندھ کر جمع ہونا شروع ہوئے، پولیس نے انہیں زبردستی حراست میں لینا شروع کر دیا۔
वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने 25 सरकारी महकमे जात में ग्रुप 3 इम्तिहानात से मुलाजिमत के लिए मुंतखब 1370 उम्मीदवारों में अहकाम तकर्रुर हवाले किए। शिल्पकला वेदिका में तकरीब का एहतमाम किया गया। रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव के अलावा अवामी नुमाइंदों और हुकूमत के मुशीरान ने शिरकत की। वज़ीर आला ने खिताब करते हुए हुकूमत के तमाम महकमे जात की मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात का वादा करके बेरोजगार नौजवानों से अपील की है कि वो सियासी पार्टियों के प्रोपेगेंडे का शिकार न हो। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों में 70,000 जायदादों पर तकर्रुरात किए गए। हुकूमत ने ग्रुप 1 और दीगर मुसाबकती इम्तिहानात का शफाफियत के साथ इनेकाद अमल में लाया। उन्होंने ग्रुप 3 के तहत मुंतखब उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो सरकारी मुलाजिमत के बाद ज़ईफ वालिदैन को नजरअंदाज न करें। उन्होंने कहा कि जो कोई भी ज़ईफ वालिदैन को नजरअंदाज करेगा उसकी तनख्वाह से 10 से 15% रकम की कटौती करके वालिदैन के अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने बुजुर्ग शहरियों की सेहत, तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद को बेहतर बनाने के मकसद से रियासत भर में प्रणाम डे केयर मराकिज़ का आगाज किया। उन मराकिज़ का मकसद बुजुर्ग अफराद को एक महफूज और सहूलतों से आरास्ता माहौल में तिब्बी सहूलियात, मुतबादिल ग़िज़ा, तफरीह और समाजी मेल जोल फराहम करना है। प्रणाम डे केयर मराकिज़ ऐसे खुसूसी मराकिज़ में है जहाँ बुजुर्ग शहरी दिन का वक्त सेहतमंद सरगर्मियों में गुजार सकते हैं और उन्हें बुनियादी खिदमात मुफ्त फराहम की जाती है। फिलहाल ये मराकिज़ चंद मुंतखब मकामात पर शुरू किए गए हैं। ताहम हुकूमत आइंदा चंद माह में हर असेंबली हल्के में एक मल्टी सर्विस डे केयर मरकज कायम करने का मंसूबा रखती है। ये मराकज़ इतवार और सरकारी तातीलात के अलावा तमाम दिन खुले रहेंगे और उनके औकात कार सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होंगे। हर मरकज में बुजुर्ग शहरियों के लिए हफ्तेवार मुफ्त तिब्बी मुआयना किया जाएगा, जबकि उनकी बीमारी से मुताल्लिक अद्वियात भी बिला मुआवजा फराहम की जाएंगी। इसके अलावा उन मराकज़ को सरकारी अस्पतालों के जीरियाट्रिक वार्ड से मुंसलिक किया गया है और सेहत से मुताल्लिक आगाही प्रोग्राम भी मुनक्किद किए जाएंगे ताकि बीमारियों की बर वक्त तशखीस और फाल बुढ़ापे को फरोग़ दिया जा सके।